من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو شام کے حالات اور پوری امت مسلمہ کے اور بالخصوص جو ہے وہ ملت تشیع کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. اور شام میں ابھی جو موجودہ جولانی نے جو وہاں پہ قبضہ کیا اور بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا، بہت سارے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں سفیانی کے خروج سے، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حتمی علامات میں سے ہے کہ امام کے ظہور سے 6 ماہ پہلے جو ہے وہ یا زیادہ سے زیادہ 9 ماہ پہلے یہ حکومت قائم ہوگی اس کی سفیانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو ہیں وہ انقلاب برپا ہوں گے. اور ایک طبقہ جو خود کو شیعہ کہلواتا ہے، در حقیقت وہ شیعہ نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ در حقیقت غالی حضرات ہیں جو ائمہ اہل بیت کو رب مانتے ہیں، اور اکثر اپنی محافل کے اندر بھی علی رب اور اس طرح کے رازق کہنا، خالق کہنا، یعنی خلم خلا جو ہے وہ اپنے بیانات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو خلق جو ہے وہ ائمہ طاہرین نے جو ہے وہ کیا. ان کے عقائد جو ہے وہ بہت مختلف ہیں شیعوں کے عقائد سے، اور اسی طرح ظہور کے حوالے سے بھی ان کا ایک پراپوگنڈا ہے، ایک ایران کے خلاف اور اہل قم کے خلاف. آج انشاءاللہ اس نشست کے اندر اسی چیزوں کے اوپر اور کریں گے کہ محمد و اہل بیت محمد نے ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا ارشاد. زرارہ کی روایت ہے امام صادق عالم، اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ 2 راوی جو ہیں زرارہ اور محمد ابن مسلم، یہ ہمارے شیعہ راویوں میں سے بہت بڑے راوی ہیں. یہ دونوں جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام باقر علیہ السلام کے بھی اور امام صادق علیہ محمد کے بھی، اور تقریباً ان سے 18,000 سے زیادہ روایات فقط انہی سے نقل ہیں، اور ائمہ طاہرین نے ان کو سکہ ان کی تعین فرمائی ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ ان زرارۃ قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام النداء حق قال اے واللہ حتی یسمع کل قوم بلسانہم. زرارہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ندا ضرور ہوگی، تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہوگی، اور اس ندا کو جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے آسمان سے ایک ندا آئے گی. اسی طرح سورج کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ سے امام علی علیہ السلام کا جو ہے وہ چہرہ مبارک نظر آیا، وہ بھی ندا دیں گے.
جبرائیل امین بھی ندا دیں گے. اس طرح کی بہت ساری روایات اس اشرے کے اندر میں نے تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ روایات کر دیا تھا. تو امام نے فرمایا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ندا آئے گی آسمان کی طرف سے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے. حتیٰ یسمع کل قوم بلسان، ہر قوم ہر فرد اپنی اپنی زبان میں اسی آواز کو سمجھے گا. مثلا وہ تو عربی میں ندا ہوگی، ممکن ہے جن کو عربی نہیں آتی ہے پنجاب والے پنجابی میں سمجھیں گے، پشتون جو ہے وہ پشتو میں سمجھیں گے. اسی طریقے سے مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف کنٹریز کے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اس کو سمجھیں گے. وقال ابو عبداللہ علیہ السلام لا يكون هذا الامر حتى يذهب 19 الناس. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آواز لازمی ہوگی اور یہ امر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ انسانوں کی آبادی کا 10 میں سے 9 حصہ ختم نہ ہو جائے. یعنی ایک ایسا سلسلہ ہوگا یہ جو ابھی جو حالات پیش آ رہے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کی ابتدا شام سے ہوگی اور انسانوں کے 10 آدمیوں میں سے 9 مارے جائیں گے. یعنی اتنی تعداد جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے اس کا کام ہوگا. اور تیزی سے بدلتے ہوئے یہ حالات جو ہیں وہ اسی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور احادیث میں جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ حالات اب ظاہر ہو چکے ہیں. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شام سے 3 جھنڈے ظاہر ہوں گے. تو ان سے امام نے فرمایا کہ ڈرنا یعنی اپنا دفاع کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ سفیانی ایک لشکر ہماری طرف بھیجے گا، ایک لشکر تمہاری طرف بھیجے گا یعنی شیعوں کی طرف، اور تم سب ہماری طرف اس وقت لوٹ آنا جب سفیانی کا خروج ہوگا. حتیٰ کہ آگے روایت ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ افغانستان تک جو ہے وہ اب اس کا لشکر پھیلے گا اور شیعوں کا جو ہے وہ قتل عام کرے گا. اسی کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ سفیانی کی حکومت 9 ماہ رہے گی اور یہ بہت قتل عام کرے گا. سفیانی ناگزیر ہے اور یہ ایک لشکر شام سے عراق سے مدینہ کی طرف بھیجے گا اور بہت قتل عام کرے گا تشیع کا، اور تمام مقدسات جو ہیں وہ مسمار کر دے گا. جتنے مقدسات ہیں حرم ہیں ائمہ طاہرین کے وہ سب ان کو مسمار کرے گا. مدینہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسمار کرے گا اور مکہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے جب اس کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچے گا تو اس وقت امام علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لشکر کے اعجاز کے ذریعے سے اس کا سفیانی کا لشکر ایک جگہ پہ زمین میں دھنس جائے گا، سارا کا سارا لشکر غرق ہو جائے گا اور ایک لشکر اس کا برصغیر اور افغانستان تک جو ہے وہ چلا جائے گا. یہ احادیث کے اندر وارد ہے جب یہ اس کا خروج ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ سفیانی اور یمانی کا خروج ایک ہی دن میں ہوگا. یہ جو خروج ہوگا سفیانی کا اسی دن ایران سے خراسانی اٹھے گا، اسی دن یمان سے یمانی اٹھے گا اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ جنگ ہوگی. اور سفیانی کا خروج جو ہے وہ صنعا جو ایک جگہ ہے وہاں سے جو ہے وہ اٹھے گا اور امام نے فرمایا اس کی آنکھ پھوڑنے والا ابھی تک یمن سے نہیں نکلا. یمن کا شہر صنعان ہے، صنعا صاد نون عین الف اور حمزہ. یہ اس جگہ سے یمن سے ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک سید خروج کرے گا اور اسی طرح جو ہے وہ خراسان سے ایک سید کاظمی جو ہے وہ غالباً وہ لوگوں کو دعوت جس کے متعلق دیا گیا اور وہاں سے ایک خراسانی سید جو ہے وہ خروج کرے گا. اور اسی طریقے سے یہ ایک ہی وقت میں ہوں گے تینوں خروج، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سفیانی پہلے خروج کر دے گا یہ بعد میں. امام نے فرمایا نہ، ایک ہی دفعہ یہ سارے خروج جو ہیں وہ ہو جائیں گے. پھر ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ رومی جو ہیں روم والے وہ زرد رنگ کے جھنڈے لے کے شام میں داخل ہو جائیں گے اور ساری زمین پہ تباہی مچا دیں گے اور چیخ و پکار ہر طرف ہوگی. یہ اس کے بعد جب رومی قبضہ کریں گے شام کے اوپر اور پھر ان کی آپس میں جنگ ہوگی اور یہ آگے حدیث ہے اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. اور اس کے بعد پھر یہ خروج سفیانی وغیرہ کا ہوگا. پھر ایک اور حدیث کے اندر امام فرماتے ہیں
کہ دمشق کے تخت پر سفیانی جو ہے وہ بیٹھ کے 9 ماہ حکومت جو ہے وہ کرے گا، یعنی 9 مہینے سے زیادہ اس کی حکومت نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفیانی انتقام کی آگ میں کہتا وہ خروج کرے گا کہ اللہ میں انتقام ضرور لوں گا، اس کے بعد چاہے تو مجھے جہنم کے اندر ڈال دے۔ اس کی باقاعدہ سے سفیانی کی علامات بھی ائمہ تحریر نے ذکر کی ہیں، یعنی ظاہر دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے ہی آنکھوں سے اندھا ہے، یعنی آنکھیں اس طرح کی اس کی جو ہے وہ ہوں گی، اور اس کا ظاہری جو حلیہ ہوگا وہ بہت ہی زاہدانہ، بڑا ہی متقیانہ اس کا ظاہری حلیہ ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ بڑے دھوکے میں آئیں گے اور اس کے بہت جو ہے وہ قریب بھی جائیں گے، اور تمام مسلمان جو ہے وہ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، سوائے خاص مومنین کے، وہ اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور پہلے یہ جو ہے وہ اہل بیت کے ماننے والوں کو بالکل کچھ نہیں کہے گا۔ جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر امام نے فرمایا کہ اس قدر قتل عام کرے گا شیعوں کا، حتیٰ کہ جن کے نام ہمارے نام کے اوپر ہوں گے، مثلا علی نام ہے کسی کا، عباس نام ہے کسی کا، محمد نام ہے کسی کا، سب کو قتل کر دے گا، حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تیل ابال کے اس کے اندر بچوں کو پھینک دے گا، یعنی اس قدر ظلم جو ہے وہ یہ کرے گا۔ یہ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ اتنا جو ہے وہ خروج کرنے کے بعد یہ جو ابھی ہمارے 10 آدمیوں سے امام نے فرمایا 9 مارے جائیں گے، وہ کیسے مارے جائیں گے؟ یہ اتنے جو بم بنے ہوئے ہیں، ایٹم بنے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ 3 دن یا 7 دن آگ نکلے گی۔ آگ جو نکلے گی ظاہر ہے یعنی ایٹموں کی آگ ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ دنیا تباہ ہوگی اور بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ مگر ہم جو شیعہ اس وقت موجود ہیں بالخصوص بر صغیر میں، پاک و ہند کے اندر، ہم کیا کریں یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری لڑائی یہ مقصر والی اور ان چیزوں کے اندر یہ جو ہے وہ جو دیندار ہے، جو نماز کا کہہ دے اس کو مقصر کہہ دیتے ہیں، اور یہ اسی کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں۔ وہ حالانکہ ان ساری چیزوں سے نکل کے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے اور تمام ملت کو دین کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، اللہ کبھی بھی ایسے بیٹھے بٹھائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، کوئی تیاری نہ کریں کسی چیز کی اور کہیں جی مولا وارث ہے۔ مولا ایسی وارث نہیں ہے، اللہ بھی ایسے کسی کا وارث نہیں ہوتا، جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کبھی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی نہ بدلنے چاہیں۔ اب ہم بیٹھے رہیں اور سوتے رہیں، کوئی کام ہی نہ کریں، نہ دین کا نہ دنیا کا، اور پھر کہیں کہ جو ہمارے حالات بدل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنے نفسوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کو کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو طاغوت کی حکومت ہے، یہ جو روز بروز ذلیل ہو رہے ہیں ہم مسلمان، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا، دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے، جب تک نہیں بدلیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اور اس تقسیم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غرق ہوں گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے، اور حکومت جو ہے وہ جب ان کی قائم ہو جائے گی، سفیانی کی اور ان سارے لوگوں کی، تو اس وقت جو ہے وہ ایک عظیم سانحے سے ہم گزریں گے۔ اور آج اگر فرض کریں کہ 10 ارب اگر لوگ ہیں تو ان میں سے 9 ارب لوگ مارے جائیں گے، 1 ارب یعنی بچے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے پہلی جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں 1 کروڑ اور 20 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اور دوسری میں کتنے 5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ اب کروڑوں سے نکل کے اربوں میں لوگ جو ہے وہ جائیں گے اور اس میں جو ہے وہ مارے جائیں گے، اور داعش اور سفیانی کا سامنا جو ہمیں ہوگا اور جو گھاس کی طرح جو ہے وہ بالکل کاٹ دے گا شیعوں کو، اس کے لیے تیاری ہمیں کرنی چاہیے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ جس کی طرف سے ہم بالکل غافل ہیں، ہم بھی، ہمارے بڑے بھی، سب اس کی طرف بالکل کسی کی کوئی توجہ
نہیں ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا وارث ہیں. مولا ایسے کسی کے وارث بالکل بھی نہیں. قالا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی اللہ محمد وعلی محمد. وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اختلف الرمحان بالشام، شام میں جب دو نیزے ٹکرائیں گے، دو نیزے یعنی برابر کی جنگ ہوگی، یعنی یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے، یعنی آخری جو جنگ ہوگی وہ کافروں کی آپس میں ہوگی. ایک طرف رشیا ہوگا، دوسری طرف اسرائیل ہوگا. یہ دونوں، اور آپ ایک طرف دیکھ لیں، آپ رشیا تو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، اور ابھی اسرائیل بھی بالکل اندر داخل ہو چکا شام کے اندر، اور یہ آپس میں ان کے اختلاف پیدا ہوں گے، آپس میں ان کی جنگ ہوگی جس سے بہت بڑی تباہی ہوگی. اس وقت جو ہے وہ سفیانی خروج کرے گا. سفیانی ان کو شکست دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنی حکومت قائم کر لے گا، اور ادھر سے پھر یمانی کا اور ان کا بھی خروج ہوگا، اور اس کی طرف جو ہیں وہ لوگ سب جائیں گے. امام نے فرمایا جب تک شام کے اندر دو نیزے نہیں ٹکرائیں گے جو کہ لم تنجل الا عن آیات من آیات اللہ، جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی ہے. قیل ما ہی یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا وہ کیا ہے؟ قال رجفا، امام نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا. زلزلہ سے مراد ممکن ہے کہ جو زلزلہ آتا ہے ویسے ہی زلزلہ ہے، جس کے اندر امام نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ تکون بالشام میں یلحق فیہا اکثر من 100,000، یعنی اس میں 1,00,000 آدمی جو ہے وہ مارا جائے گا. یعنی اس زلزلے کے شام کی طرف جو ہے وہ ایک آدمی مارا جائے گا. اور فرمایا رحمت للمومنین و عذابا علی الکافرین، یہ زلزلہ مومنوں کے لیے رحمت بن کے آئے گا اور کافروں کے لیے عذاب بن کے آئے گا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانظُرُوا إِلَىٰ أَصْحَابِ الْبَرَازِينِ الشَّعْبِ، امام نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو تم دیکھو کہ مغرب کی جانب سے کچھ لوگ سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار ہو کر کیا ہوں گے؟ آئیں گے، جن کے چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹی چھوٹی دم ہوگی، ان کے زرد جھنڈے ہوں گے، اور جب یہ شام میں داخل ہوں گے تو اس سے ہر طرف جو ہے وہ چیخ و پکار ہوگی، اور سرخ موت یعنی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. جب یہ ہوگا اس وقت اس طرف سے جو لوگ آئیں گے، ظاہر ہے اس طرف تو سارے کافر ہی ہیں، یہودی اور نصارہ ہیں، وہی شام کی طرف آئیں گے جو کہ آ رہے ہیں، اور یہ سارے حالات اسی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ نور اور خون کی ندیاں اس میں بہیں گی. جب ایسا ہو تو تم دیکھو گے کہ دمشق کے قربوں میں سے ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا، یعنی وہاں ایسا زلزلہ آئے گا کہ ایک علاقہ پورا زمین کے اندر دھنس جائے گا. جب ایسا ہو تو پھر جو ہے وہ ہندا جگر خار کا بیٹا سفیانی وادی یابس سے خروج کرے گا اور دمشق کے منبر پر آ کے بیٹھے گا. جب ایسا ہو تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام امام نے فرمایا انتظار کرنا، اس وقت اس کے 6 ماہ بعد ٹھیک امام کا ظہور ہو جائے گا. اس حدیث سے واضح طور پر سفیانی کے خروج سے پہلے فرمایا کہ 2 نیزے برابر کے آپس میں کیا ہوں گے، یعنی 2 فوجیں آپس کی برابر میں لڑیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ سفیانی کا خروج ہوگا. یہ بدلتا ہوا جو یہ زمانہ ہے، یہ بالکل ہم اس کے بالکل قریب آ گئے. اسی طرح ابان ابن تغلب کی جو ہے وہ ایک حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قائم کے ظہور سے پہلے آپ کے خاندان. اچھا، یہ ایک اور بہت بڑا جو سلسلہ پیدا ہوگا. بہت سارے یہ حدیث کے اندر ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بہت سارے لوگ جو اپنے امام کو ماننے والے ہیں وہ خلاف ہو جائیں گے، امام کے خلاف ہوں گے. اسی طرح لوگ ساتھ نہیں دیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک چیز یہ ہوگی کہ مشرق و مغرب سے کوئی بھی حق کا ساتھ نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پہلے کچھ ہاشمی جو خاندان بنی ہاشم سے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوں گی، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. جب وہ ظلم کریں گے تو جب حق کا پرچم امام فرماتے ہیں کہ بلند ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ بھی باطل ہے، لہٰذا وہ ساتھ بالکل بھی نہیں دے گے. فرمایا کہ جب حق قلم بلند ہوگا تو تمام اہل شرق و غرب اس کو برا بھلا کہیں گے،
تم کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا؟ تو یہ ابان ابن تغلب کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم. تو امام نے فرمایا کہ قائم کے ظہور سے پہلے آپ کے خاندان بنی ہاشم سے ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہوگا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، اس وجہ سے بعد میں جو حق کا لشکر ہوگا اس کو بھی کیا کریں گے لوگ، باطل کا جو ہے وہ کریں گے. اسی طریقے سے ابھی اگر آپ دیکھیں گے ایک تھوڑی سی چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ بالکل بھی ابھی جو جولانی ہے یہ سفیانی نہیں، کیونکہ اسی وقت یمن سے ایک لشکر اٹھے گا اور اسی وقت ہی خراسان سے. اس سنی شیعہ سب کے یہاں روایات ہے، اس میں روایات کے اندر تضاد نہیں ہے. سنیوں کے ہاں بھی آپ ان کی کتابیں بھی اٹھا لیں، بخاری وغیرہ، اس میں بھی یہ ہے کہ خراسان سے 60,000 کا سیاہ پرچموں والا جھنڈا اٹھے گا جو حق کا ہوگا اور وہ سفیانی کے خلاف خروج کرے گا. اس طریقے سے یمن سے، یمن دیکھ لیں، یمن جو کل تک غالیوں کا، نشیریوں کا وہ بالکل اڈا تھا. پورا یمن نشیری تھا اور غالی تھا اور اس طرح کے لوگ تھے. کچھ جو ہے وہ شیشے مامیے تھے، آغا خانی ہیں. کتنی تیزی سے ان 4 5 7 سالوں کے اندر وہ بالکل تمام شیعہ ہو گئے. نہ صرف تمام شیعہ ہو گئے بلکہ وہ بالکل علماء کے ساتھ کھڑے، رہبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل اسرائیل اور ان ساری چیزوں کی کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں. اور ہم بالکل قریب ہو چکے ہیں امام علیہ السلام کے ظہور کی طرف. ابھی اگر آپ دیکھیں خود اہل قم جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا ائمہ تحریر نے ارشاد فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ لما اسری بی الی السماء الرابعہ، حضور فرماتے جب میں معراج پہ چلا گیا تو وہاں جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو نظرت الی قبیہ من لؤلؤ اربعۃ ارقان و اربعۃ ابواب، میں نے وہاں پر دیکھا کہ چوتھے آسمان پر میں نے ایک گنبد دیکھا کہ جس سے جو 4 ستون جس کے ہیں اور موتیوں کے وہ بنے ہوئے ہیں اور بہترین ہیں، جس سے پہلے میں نے اتنے خوبصورت میں نے نہیں دیکھی. حضور فرماتے میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ چوتھے آسمان پہ یہ کیا بنایا گیا ہے؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شہر کی صورت ہے جسے جو ہے وہ قم کہا جاتا ہے. یا حبیبی محمد ھذہ صورت مدینہ، مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر، یہ ایک شہر کی صورت ہے. یقال لہا قم، جسے قم کہا جاتا ہے. یجتمع فیہا عباد اللہ المومنون، یہ وہ لوگ ہیں اہل قم کہ اس میں خدا کے مومن بندے جمع ہوں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بروز قیامت جو ہے وہ شفاعت کے منتظر ہیں. اور فرمایا کہ ان پر غم، پریشانیاں، حزن اور مصائب جو ہیں وہ ان کے اوپر وارد ہوں گے، اہل قوم کے اوپر. اسی طرح قوم کے بارے میں ایک اور حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ اللہ سے ہے، صلی اللہ محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں کہ ایک یہ حماد ناب ایک شخص کا نام ہے، یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت کے ہمراہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عمران ابن عبداللہ، اسی وقت عمران ابن عبداللہ قمی، عمران ابن عبداللہ ایک بندے کا نام ہے جو قم کا رہنے والا تھا، وہ بھی داخل ہوا. یعنی یہ کہتا ہے کہ ہم پوری جماعت امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی امام کے پاس آئے تو اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا جو قم سے تھا. جب وہ شخص قم والا آیا تو امام علیہ السلام جو ہے وہ اس نے ہمیں چھوڑ کے اس کی احوال پرسی کی اور اسے جو ہے وہ انعام و کرام دیا، اسے خوش کیا. جب وہ واپس چلا گیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا یا ابا عبداللہ، میں نے عرض کیا کہ یہ شخص کون تھا جس کے ساتھ آپ اس طرح نیکی سے جو ہے وہ پیش آئے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص من اہل بیت نجبا، یعنی اہل القم، یہ نجبا نجیب خاندان سے یعنی اہل قم سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ائمہ تحریر قم والوں کی اس قدر کیا کرتے تھے، احترام جو ہے وہ کرتے تھے. یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث قم کے بارے میں فرمائی
اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی جابر بادشاہ ان کا رخ نہیں کرتا مگر اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے، یعنی قوم پہ کوئی بھی جابر ظالم بادشاہ جو ہے وہ حکومت نہیں جو ہے وہ کرے گا، اور یہ ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث امام نے فرمایا کہ اللہ نے ان اللہ احتج بالکوفۃ علی سائر البلاد، اللہ نے کوفہ کے ذریعے تمام شہروں پر حجت قائم کی ہے، کیونکہ کوفہ کو مرکز بنایا تھا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ وبالمؤمنین من اہلها علی غیرہم من اہل البلاد احتج ببلدہ قم علی سائر البلاد۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور وہاں کے مومنین کے ذریعے سے دیگر شہروں کے باسیوں پر حجت قائم کی ہے، اور قم شہر کے ذریعے سے تمام شہروں پر، یعنی پہلے کوفہ کے ذریعے سے دیگر شہروں پر اور قوم کے ذریعے سے تمام شہروں پر جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ حجت قائم کی اللہ نے، اور وہاں کے رہنے والوں کے ذریعے سے مشرق و مغرب کے تمام جن و انس کے اوپر حجت قائم کی ہے۔ آخری زمانے میں قوم اور اہل قوم، امام فرماتے ہیں کہ صرف بندوں پر نہیں بلکہ جن و انس کے اوپر، تمام کے اوپر کیا ہوں گے؟ حجت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قوم اور وہاں کے رہنے والوں کو دین میں مستضعف نہیں رہنے دے گا، بلکہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے اور ان کی کیا کرتا ہے؟ تعیید کرتا ہے، یعنی قوم والوں کو کبھی بھی اہل تضعیف نہیں ہونے دے گا۔ علم و فضل کا سرچشمہ بھی آخری زمانے میں یہی ہوگا۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ امام نے فرمایا کہ کوفہ کو امام یاد کر کے فرماتے ہیں کہ ان قریب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کوفہ ان قریب کیا ہو جائے گا؟ مومنین سے خالی ہو جائے گا، اور علم و دانش وہاں سے پشت کر جائے گا، یعنی علم و دانش جو وہاں بیج مولا کائنات نے بویا تھا وہ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ جس طرح سانپ اپنی بل میں پشت کر کے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح علم بھی اس کو پشت کر دے گا۔ پھر علم قوم نام کے ایک شہر میں ظاہر ہوگا، اور وہاں علم و فضیلت کی کان بن جائے گا، یعنی جس طرح کان مدنیات کو کہتے ہیں نا، جہاں سے مدنیات، یعنی علم جہاں سے پھوٹے گا وہ کون سا شہر ہو جائے گا؟ یوں کہ پھر روئے زمین پر دینی امور سے کوئی بھی ناواقف نہیں رہے گا، یعنی قوم سے اتنا دین پھوٹے گا کہ روئے زمین پہ کوئی بھی دین سے ناواقف نہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ اس زمانے میں پردہ دار خواتین بھی دینی مسائل سے آگاہ ہوں گی، اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ زمانہ قائم کے ظہور کے بالکل نزدیک ہوگا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت خدا قوم اور وہاں کے رہنے والوں کو حجت کے قائم مقام قرار دے گا، یعنی اس قدر ان کی فضیلت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل لے گی، اور پھر اس کے اوپر کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ اس زمانے میں قوم سے علم مشرق و مغرب میں جاری ہوگا، اور بزرگ جو ہے وہ متأخر جو ہمارے گزرے ہیں براجی کرام، ان میں سے حاج ابراہیم اصفہانی وہ نقل کرتے ہیں کہ حرم مقدس کی پچھلی طرف جو موجود قبرستان کے اندر ان کا جو ہے وہ مزار بھی ہے، وہاں ان کو دفن کیا گیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہو چکی ہے، یہاں پھر کوئی ایسا بھی نہیں رہا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اہل قوم کے ذریعے سے دین نہیں پہنچایا۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ مومنین کی آرامگاہ کو بھی یہ قوم اہل قوم کو قرار دیا گیا۔ یہ حدیث بھی چھٹے امام سے ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی بلا آن پڑے تو تم کیا کرو؟ قوم چلے جاؤ۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تمہیں چاہیے کہ قوم کا رخ کرو، کیونکہ یہ بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پناہ گاہ ہے اور مومنین کی استراحت گاہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا
کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے دور چلے جائیں گے تاکہ ہماری دوستی سے پہچانے نہ جائیں اور ان کا خون اور مال محفوظ رہے، یہ ان کے فائدے میں ہے، یعنی ہماری وجہ سے مصیبتیں اٹھائیں گے، لہذا وہ ہم سے دور ہو کے وہاں چلے جائیں گے۔ تو امام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ اس طرف، اور ایسا ہی ہوا جب جو ہے وہ بنی عباس نے جو ظلم و ستم کیا، جب اہل بیت کے اوپر بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے بنی امیہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہل بیت پہ بھی اور شیعوں کے اوپر بھی ظلم کیا، اور وہاں سے لوگ سارے تتر بتر ہوئے اور زیادہ تر قوم کے اندر آگے کیا ہو گئے، آباد ہو گئے۔ یہی اتنی ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صفوان ابن یحییٰ یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن امام کاظم یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا کہ قوم اور وہاں کے رہنے والوں کا نام اور ان کے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی امام کا بھی تذکرہ ہوا اور اہل قوم کا بھی تذکرہ ہوا، تو اس پر امام علیہ السلام نے ان پر رحمت کی دعا کی، یعنی قوم والوں کے لیے امام رضا نے یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ خدا ان سے راضی ہو۔ پھر فرمایا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک قومیوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی 8 دروازوں میں سے ایک اہل قوم کے لیے اللہ کھول دے گا اور وہاں سے صرف اہل قوم جو ہیں وہاں سے داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل قوم دیگر شہروں کی بنسبت ہمارے بہترین شیعہ ہیں اور خدا نے ہماری ولایت کو ان کی سرنوشت میں شامل کر دیا، یعنی ان کے اندر اللہ نے ہماری ولایت کو جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ ان سے ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل قوم آخری زمانے میں کس قدر باتقوا، متقی اور ولایت محمد و اہل بیت محمد کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم کی مٹی مقدس ہے، وہاں کے رہنے والے ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں، یعنی کس قدر فضیلت ہے کہ قوم والے ہم میں سے ہیں، ہم قوم والوں میں سے ہیں۔ کبھی کوئی جابر ان کی نسبت برا ارادہ نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنے انجام کو جلدی پہنچ جاتا ہے۔ جب بھی ان کی طرف کوئی دشمن آنکھ اٹھائے گا، ان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، امام فرماتے ہیں کہ جلدی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا، ناکام کر دے گا۔ البتہ یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں۔ یہاں بھی شرط ہے جو پیچھے قرآن مجید کی آیت گزری ہے کہ جب تک خود نہیں چاہیں تب تک اللہ کسی کے حالات کو بدلتا نہیں ہے، لہذا اس میں بھی امام نے شرط لگائی ہے کہ جب تک اہل قوم خود نہیں یہ چاہیں گے تب تک یہ ان کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قوم والوں نے چاہا اور کس طرح وہ وہاں پر انقلاب لے کر آئے، کس طرح جو ہے وہ طاغوت کی حکومت کو ختم کیا، اور پھر کس طرح تن تنہا پوری دنیا ایک طرف ہے، وہ اکیلا ایک طرف ہے، کسی چیز کا کوئی خوف، کوئی خطرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ڈرتے نہ گھبراتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور بلکہ جو دنیا جنہیں سپر پاور کہتا ہے وہ لوگ ان سے کیا کرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قوم والے جو ہیں وہ کس قدر پاکیزہ ہیں۔ قال علی اتدری لما سمی قوم، عفان بصری یہ امام صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے فرمایا تم جانتے ہو قوم کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ہے نا جو ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں، اہل قوم قوم کو قوم کیوں کہا جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ وانت اعلم، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اللہ، اللہ کا رسول اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ قوم کو قوم کیوں کہا جاتا ہے۔ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا انما سمی قوم لأن اہلہ یجتمعون مع قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام نے فرمایا کہ قوم کو قوم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ محمد و آل محمد، قائم محمد اہل بیت محمد کے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور آپ کی راہ میں ثابت قدم رہیں گے، اور یہاں تک کہ یستقیمون علیہ وینصرونہ، امام علیہ السلام کی مدد کریں گے، یعنی چونکہ یہ قیام کریں گے ہمارے قائم کے ساتھ، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، قوم، قوم یعنی قیام کرنے والے۔
اسی اعتبار سے جو ہے وہ ایک حدیث ہے جو سوال کیا گیا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے، سأل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا فتنوں کے نزول اور شیخ کے ظہور کے وقت سالم ترین اور بدترین شہر کے بارے میں امام سے سوال ہوا کہ جب امام کا ظہور قریب ہوگا اس وقت سالم ترین شہر کون سا ہوگا اور بدترین شہر کون سا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سالم ترین جگہ قصبہ قم میں، قم محفوظ ترین جو ہے وہ جگہ اس وقت ہوگی۔ جب ظاہر ہے کہ اس کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قوم ہمیشہ سے محفوظ جگہ وہاں پر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ان سے جو ہے وہ دور رکھا ہے، اور وہ دور کیسے رکھا ہے؟ خود انہی کے اپنی مدد کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ان پاکستانیوں کی ہماری طرح بالکل بس مولا وارث ہے اور یہ کہہ کہ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سے جد و جہد وہ قوم انہوں نے کی ہے، اور اسی وجہ سے ہی وہ ایسے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اہل خراسان ہمارے پرچم، اہل قم ہمارے انصار، اہل کوفہ ہماری میخیں ہیں۔ یعنی کس قدر، کس طرح کی تشبیہات امام نے فرمائی، یعنی خراسان والے ہمارے پرچم ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہاں سے لوگ پرچم تو اٹھائیں گے، یعنی ہماری نشانی، ہمارے پرچم ہی اہل خراسان ہیں، یعنی ایرانی ہیں۔ اور فرمایا کہ اہل قوم ہمارے انصار ہیں اور اہل کوفہ ہماری میخیں ہیں، میخیں جو قائم رکھتی ہیں جس چیز کو۔ اس کے ساتھ امام علیہ السلام نے تشبیہ دی، اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال ان لعلی قم ملکا زفرف علیہا بجناحہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بادشاہ ظالم ان کے اوپر حکومت نہیں کرے گا جب تک اہل قوم اس کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قوم کے اندر انقلاب آیا، اس کو لوگ بالخصوص غالی حضرات یا وہ حضرات جو بالکل جاہل ہیں، جاہلیت کے زمانے میں رہتے ہیں اور گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہ شخص سمجھتے ہیں کہ مثلا آیت اللہ خامنائی جن کو ہم رہبر کہتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے کہ شیعوں کا ایک گروہ جو ہے وہ انہوں نے امام زمانہ کو چھوڑ دی ہے اور خامنائی صاحب کو اپنا امام سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ اسی بنیاد کے اوپر خامنائی صاحب کو بھی آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گالیاں نکالتے ہیں، اور جو علماء ہیں ان کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں ان کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی عام شخص کسی امام کے مقابلے میں ان کی پاؤں کی خاک جیسا بھی کوئی انسان نہیں ہے۔ کسی بھی امام کی چاہے وہ جتنا مرضی بلند سے بلند تر ہو جائے، وہ ائمہ تحریم کے ساتھ کوئی قیاس ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کسی انسان، عام انسان کا جو ہے وہ قیاس کرنا۔ یہ ایک جو تقسیم ہو گئی علماء کے درمیان، اصولی علماء اور اخباری علماء، ابھی موجودہ دور کے اندر بھی یہ تقسیم ہے، اور کچھ اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں جبکہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں، اور وہ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، طاغوت کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بالکل خاموشی سے ظلم سہتے رہنا چاہیے، یعنی جتنا لوگ آ کے ہمارے اوپر ظلم کریں، جو کچھ مرضی کریں، جب تک امام نہیں آ جاتے تب تک جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، قیام نہیں کرنا، اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کرنا، اپنا دفاع بالکل نہیں کرنا۔ اور یہ عجیب قسم کا ایک نظریہ جو ہے وہ بن گیا ہے، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس طرح کی تو وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قائم آل محمد سے جو شخص پہلے قیام کرے گا وہ طاغوت ہوگا اور باطل ہوگا۔ تو اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو قیام کیا ہے ایرانیوں نے اور ایک یہاں پر انقلاب لے کر آئے ہیں، یہ چونکہ امام نے فرمایا جو بھی
پہلے امام سے قیام کرے گا وہ کیا ہوگا؟ تابوت ہوگا، لہٰذا یہ تابوت ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا، امام نے فرمایا کہ کوئی ہمارا نام لے کے ہمارے نام پہ کوئی اگر قیام کرتا ہے، کوئی خود کو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے کہ میں وقت کا امام ہوں اور قیام کر کے، وہ اہل باطل ہے۔ ورنہ جہاد کرنے کا حکم تو اللہ نے جگہ جگہ پہ دیا، دفاع کرنے کا حکم تو اللہ نے جگہ جگہ پہ دیا، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں امام علیہ السلام کا 27 نمبر خطبہ آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا کہ جہاں امام نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، تمہاری خواتین کو لوٹ رہے ہیں، ان کے زیور لوٹ رہے ہیں، اور تم لوگ اس قدر تمہارے اندر سے غیرت چلی گئی ہے، تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، تم اٹھتے نہیں ہو، دفاع نہیں کرتے ہو، تم کیا ہو گیا تم لوگ؟ تو یہ تو سرزنش کی ہے ائمہ تحریر نے بھی، قرآن نے بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو انسان کی خود عقل بھی تسلیم اس بات کو نہیں کرتی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ کہا، اللہ فرماتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ یعنی جہاد کی جو تصویر جو پیش کی ہے مسلمانوں نے بعد از رسول یا خلافت کے زمانے میں، وہ خلافت عثمانیہ ہو، خلافت بنو امیہ ہو، عباسیہ ہو، یا دیگر جتنی خلافتیں مسلمانوں کی گزری ہیں، وہ ایسا جہاد کا طرز پیش کیا ہے، ایسی تصویر پیش کی ہے کہ مسلمان دہشت گرد لگتے ہیں۔ بعد از رسول جو خود رسول کی بیٹی کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد ائمہ تحریر کے ساتھ جو ہوا، پھر جو ہے وہ یہ جو ایک فتوحات کا سلسلہ، جبکہ اسلام یہ نہیں ہے۔ کتنی جنگیں ہوئی لڑی ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کسی کے حیض ہے؟ حضور کے جو غزوات ہیں یا ان کی جنگیں ہیں وہ 87 جنگیں، ان میں سے 87 جنگوں میں سے 9 جنگیں جن کے اندر قتال ہوا۔ کتنی؟ 9 جنگیں، اور ان 9 جنگوں میں بھی جو دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، یعنی مسلمان اور کافر، مسلمان جو شہید ہوئے اور کافر جو فی النار ہوئے، دونوں کا ملا کر ان 9 جنگوں میں 400 سے کم لوگ، 400 سے کم لوگ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس سے صاف نظر آتا ہے۔ باقی ساری جنگیں، یعنی یہ تو وہ 9 جنگیں جن میں نوبت آئی کہ اب تلوار اٹھانے کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس سے باقی 87 میں سے 9 نکالیں تو باقی کتنی بچتی ہیں؟ 78 9 جنگیں جو ہیں وہ بغیر تلوار کے رسول اللہ نے۔ تو جہاد کا مطلب لوگوں کو مارنا نہیں ہے۔ ہاں، جب انسان بالکل مجبور ہو جائے اپنے دفاع میں کسی کو مارنا پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور لیکن رسول کے بعد جو جہاد کیا گیا وہ بالکل اس کا الٹا ہوا۔ وہ فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ علاقے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی اس طرح قتال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس طرح لڑائی کرو فسادیوں کے ساتھ کہ کوئی فسادی بچے نہیں، فساد برپا کرنے والے، جو فساد برپا کرتے ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، نہ کہ جو بالکل خاموش بیٹھے ہیں ان کو جا کے آپ جو ہے وہ قتل، وہ چاہے کافر بھی ہوں جو بھی ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ایسے کسی کو جا کے ہم مار دیں۔ جو فساد برپا کرتے ہیں، دین کے خلاف ہیں، دین کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دین کے خلاف قیام کر رہے ہیں، جس طرح امریکہ اسرائیل ہے، سب نے یہ سب اسرائیل کے خلاف کتنے مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں، وہ سارا جہاد جو شیعوں کو قتل کرنے پہ۔ ابھی یہ جولانی دیکھ لیں، فتح کرنے گئے تھے قدس کو اور پہنچ گئے یزید کے دربار میں، وہاں جا کے جشن منایا جائے اپنے شام فتح کر لیا، وہ بھی کیا فتح کر لیا آپ کو، اور اسی اسرائیل کو اور امریکہ کو اس کے اندر سب کو کیا کیا وہ لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ اس کے برعکس حکم دیا ہے، جہاد کا ہر وقت حکم دیا ہے اللہ نے کہ ہر وقت مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے،
جب تک ایک بھی فسادی ختم نہ ہو جائے تب تک ان کے خلاف میدان میں رہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم اس طرح ہیں، ہم میں پاکستانیوں میں کوئی بندہ ہے اس طرح جو کافروں کے خلاف، کوئی بھی فرقے کا، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام کی جہت ہی کچھ اور ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ انفال کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کفار کے واسطے جہاں تک تم سے ہو سکے کیا کرو، وَأَعَدَّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تمام مسلمانوں کو حکم ہے جس قدر تمہارے پاس استطاعت ہے، وَأَعَدَّ لَهُم، تیار رکھو، من قوت من رباط الخیل، اپنی قوت مستحکم کرو۔ اور اس وقت چونکہ گھوڑے ہوتے تھے جنگ کا بہترین وہ سواری یا ہتھیار آپ کھیلیں، ان گھوڑوں کو جو ہے وہ بطور سامان مہیا کریں کفار کے، ان فسادی کفار کے خلاف۔ بس آج ہے جہاز ہیں، دیگر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، ان چیز کو جو ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تیار کرنا چاہیے کافروں کے خلاف۔ وہ اس طرح کے جو فسادی لوگ ہیں، ابھی ایٹمی طاقت مسلمانوں میں فقط پاکستان ہے۔ پاکستان نے ایک چھگلی بھی کبھی اسرائیل کی طرف چھوڑی ہو، کچھ بھی نہیں۔ کافروں کے لیے نرم ہے، اور جو ہے وہ خود اپنے مومن مسلمان بھائی ان کے لیے سخت ہے، الٹا بالکل۔ جبکہ اللہ نے کہا کہ جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پہ نرم ہیں۔ یہ مومنوں پہ سخت ہیں، کافروں کے لیے نرم ہیں آج کل کے جتنے مسلمان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب سامان تیار کریں، اور اسی طریقے سے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے اوپر اپنی داغ بٹھائیں۔ اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر، نہ اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر اپنی داغ بٹھائیں۔ کافروں کے اوپر جو ہے وہ داغ بٹھانے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ کأنی یقوم قد خرجوا بالمشرق، میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق سے ایک قوم کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی امام کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم کھڑی ہو جائے گی، یطلبون الحق فلا یعطونہ ثم یطلبونہ فلا یعطونہ، وہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے نکلے گی مگر ان کو حق نہیں دیا جائے گا، پھر وہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے نکلے گی مگر ان کو حق نہیں دیا جائے گا۔ فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ وَضَعُوا سُيُوفَهُمْ إِلَىٰ عَوَاتِقِهِمْ، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اب اس طرح سے ہمارا حق نہیں ملتا تو وہ اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور مشرق سے یہ دیکھ لیں، صرف مشرق میں صرف ایران ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جب ان کو کہا جائے گا تو اس وقت یہ نہیں مانیں گے۔ فَلَا يَدْفَعُونَهُ إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءٌ أَمَّا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ لَبَقِيتُ نَفْسِي لِلصَّاحِبِ حَاضِرًا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ کیا کریں گے وہ یہ لوگ؟ اس حکومت کو حاصل کریں گے، یعنی مشرق سے لوگ اٹھیں گے، حکومت حاصل کریں گے، حکومت حاصل کر کے امام زمانہ کے سپرد کریں گے۔ یعنی یہ امام کی تائید ہے کہ جو ایرانیوں کا انقلاب آئے گا وہ امام زمانہ تک باقی رہے گا، تو جو مرضی کر لیں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ کس قدر فضیلت ہے ان لوگوں کی، امام فرماتے ہیں لو ادرکت ذالک، اگر میں امام باقر ایسے لوگوں کو پا لیتا تو میں بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کرتا، حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جاتا۔ یعنی کس قدر روایات واضح ہیں اہل قوم اور ان لوگوں کے لیے، اور کس قدر پراپوگنڈا ہے ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان میں، چونکہ آشنا نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہیں، بس جو کچھ ممبر کے اوپر ادھر ادھر اکٹھا ہو کے MI6 سے جو ملتی ہیں ان کو لکھی لکھائی تقریریں وہ کر کے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔
حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فارس ضربتموہم الی تنزیلہ ولا تنتظر الدنیا حتی یضربوکم الی تعویلہ. حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم کتنی واضح ہے، جس طرح تنزیل قرآن کے اوپر تم فارسیوں کو ایرانیوں کو مارو گے، ایک دن ایرانی تم لوگوں کو تعویل قرآن پہ تمہارا قتل کریں گے. اور خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا؟ ایران فتح ہوا، کافر تھے یہاں کے لوگ. تنزیل قرآن یعنی جس طرح تم میرے بعد تنزیل قرآن پہ ایرانیوں کو مارو گے، ایک دور میں وہی ایرانی تم تعویل قرآن کے منکر ہو جاؤ گے، وہ تمہیں ماریں گے. اور آج تعویل قرآن کو نہیں مانتے مسلمان، اسی کے اوپر جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ وہ تمہیں ماریں گے. اور کتنا واضح ہے، اس سے بھی واضح حدیث آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رجل من اہل القم، ایک ایک لفظ غور طلب ہے. رجل من اہل القم، اہل قم میں سے ایک مرد، رجل ایک بندہ. یدعون الناس الی الحق، لوگوں کو دعوت دے گا حق کی طرف. یجتمع معہ قوم، اس کے ارد گرد ایک قوم جمع ہو جائے گی. قطر الحدید، کس طرح جمع ہو جائے گی؟ جس کے افراد لوہوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، سخت. کتنے سخت ہوں گے کہ لا تظلهم الریاح العواصف، تیز ترین آندھیاں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. یعنی اس قدر وہ لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوں گے. وہ لوگ امام نے فرمایا لا یملون من الحرب ولا یجبنون، نہ تو وہ جنگوں سے گھبرائیں گے، نہ ہی بزدلی کا کبھی مظاہرہ کریں گے. وعلی اللہ یتوکلون، اور اللہ پر ہمیشہ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ توکل کریں گے. آج دیکھ لو اہل قوم سے ایک شخص کھڑا ہوا، خمینی. کسی نے سوچا تھا، یعنی آیت اللہ علی قورانی جو انہوں نے کتاب لکھی امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر، وہ کہتے ہیں جب ہم یہ حدیثیں قوم کے بارے میں پڑھتے تھے تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے. ہم اس کی تعویل کرتے تھے کہ شاید یہ عراق کے لیے ائمہ تحریر نے بیان کیا ہوگا، کیونکہ قوم تو یورپ تھا. یہ ابھی تک ابھی انقلاب کو 40 سال ہوئے نا، اس سے پہلے تک تو دنیا کا یعنی عیاشی کا اڈا قوم تھا، ایران تھا. اور امام نے فرمایا کہ ایک شخص اٹھے گا، وہ لوگوں کو دعوت دے گا، اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جائیں گے جو لوہے سے زیادہ مضبوط، پہاڑ سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور، اور تیز آندھیاں بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی. نہ جنگ سے گھبرائیں گے، نہ کبھی بزدلی کا مظاہرہ کریں گے. آپ کے سامنے اور ہمارے یہاں کے جو والی حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مقصر ہیں، یہ امام زمانہ کے خلاف ہیں، اور یہ چرسی بگی یہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں. کیا بات ہے! یعنی عقل بھی جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے. یہ اس قدر آئمہ تحریر نے واضح طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا. اور شاید علامہ اقبال نے اسی چیز کو دیکھا تھا روایات کے اندر، کہ ان کا جو ہے وہ مشہور جو شعر ہے، دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اس وقت انقلاب نہیں آیا تھا، جب علامہ اقبال تو 1938 میں فوت ہو گئے نا، اس وقت تو انقلاب نہیں آیا تھا. انہوں نے بھی یہ روایات پڑھی تھی. وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ عالم مشرق کا جو ہے وہ جنیوا اس کو ہونا چاہیے؟ کس کو؟ اہل قوم کو. اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا تھا. قرۂ ارض کی اگر تقدیر بدلنی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، تو اہل قوم کے ساتھ ہو جائے، ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور آج دیکھ لیں وہ تنہا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور ان کا کوئی بھی ساتھ دینے والا جو نہیں ہے. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کالا خروج الثلاثہ، 3 خروج ہوں گے، الخراسانی و سفیانی و یمانی، فی سنۃ واحدہ فی شہر واحد
فی یوم واحد، 3 جو خروج سفیانی کا، یمانی کا اور خراسانی کا، یہ ایک ہی سال میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی مہینے میں ہوں گے۔ وَلَيْسَ فِيهَا رَایَةٌ بِأَهْدَىٰ مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ شَاکِرًا، ان میں سے بہترین جو جھنڈا ہوگا جن کے پاس، وہ یمن والوں کے پاس ہوگا، سب سے زیادہ حق اور ہدایت کا پرچم ان کے پاس جو ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تنزل الرایات الصور التي تخرج من خراسان الى الكوفہ فاذا ظهر المہدی علیہ الصلوۃ والسلام بعث علیہ بالبیع، امام نے فرمایا کہ وہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام سے پہلے خراسانی جو نکلے گا وہ سیاہ جھنڈے لے کے یہاں تک کہ وہ کوفہ جائیں گے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی فرجہ شریف کی بیعت کریں گے، اور امام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ القدس کو کیا کریں گے؟ آزاد کریں گے۔ یہ القدس کو آزاد ایران کروائے گا۔ روایات کے اندر بھرپور روایات اس کے بارے میں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ تھا نہ ہے۔ یہ جتنے داعش اور یہ اس طرح کے لوگ اٹھے ہیں، یہ ابھی سب کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ جولانی جو کہتے تھے کہ ہم قدس کو پتہ نہیں کیا کیا بات نہیں کرتے تھے، اور وہ جا کے یزید کے دربار میں جو ہے وہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان احادیث سے بالکل جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ آخری جو دور ہوگا 3 طرح کے قیام ہوں گے، ایک خراسانی کا ہوگا، ایک یمانی کا ہوگا، اور ایک سفیانی کا ہوگا۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور وہ کافروں کی جنگ ہوگی، اور وہ لگتا ہے جو بھی موجودہ حالات ہیں وہ ایشیا اور اسرائیل ہے، اور پھر یہ دونوں ابھی شام کے اوپر بیٹھ ہی گئے ہیں۔ اور پھر امام نے یہ بھی واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ روم والے آئیں گے، آ کے وہ چھوٹے چھوٹے قد ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کان ہوں گے، وہ سارے شکل و شمائل بھی بالکل ویسی ہیں، یعنی ابھی ان کے قد کاٹ اور وہ ساری چیزیں دیکھ لیں ویسے کہ ویسے ہی۔ تو وہاں سے آئیں گے اور آ کے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، سرخ خون کی ندیاں، اور پھر 3 دن یا 7 دن آگ نکلے گی۔ 3 دن آگ نکلے گی اور دنیا کے 10 بندوں میں سے 9 مارے جائیں گے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایٹمی طاقت جو ہے، اس کا جو جوہری ہتھیار استعمال ہوں گے، اور اس کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو ساری علامات ہیں۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ جی بس امام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اس قابل ہم نہیں بنیں گے، اپنے نفس کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے، وہ کیفیت نہیں بدلیں گے، جس طرح قرآن مجید سورہ رات کی آیت بھی آپ کی خدمت میں نقل کی، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی، اللہ بھی ان کی حالت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر فرد جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، اللہ بھی آٹومیٹکلی، بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں تو کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے حکم بھی دیا اور اس کا قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا کہ تم مجھے پکارو، ادعونی فاستجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر وہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ جو شرائط ہیں اس پہ بھی ہماری دعا پوری اترتی ہو۔ ایسا تو نہیں ہے ہم اپنے آپ کو غلاظتوں کے ڈھیر کے اندر پھنسا کے رکھیں اور پھر دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، مگر اپنی کوشش کے ساتھ خود بھی۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ بھی اللہ کا قول ہے، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہاں کوشش آپ نے کرنی ہے، اللہ پھر مدد کر کے آپ کو اس برائی سے، اس غلط چیز سے، اس کیفیت سے نکال دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کوشش تو کریں نا۔ ہم اگر کوشش ہی نہ کریں اور اپنے آپ کو خرابیوں کے اندر ایسے پھینک دیں جس طرح وہ آج کل وہ ایک چوہے پکڑنے والی وہ سلیش سی آئی ہے، اس کے اوپر رکھ کے وہ جیسے چوہا اس کے اوپر جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ جو مرضی کر لے اس سے نکلتا ہی۔ اس طرح ہم اپنے نفس کو اس گندگیوں کے اندر نہ پھنسا دیں کہ نکل ہی نہ سکے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ۔ قوم اجتماع کا نام ہے، ایک بندے کا نام نہیں ہے۔
میں ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ قیام نماز، قیام دین، یہ سارا اجتماعی ہے۔ جب تک ہم یہ اپنی خرابیاں دور نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہم اسلام کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، صرف معلومات کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے عمل پیرا بھی ہوں گے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ان ساری باتوں کے اوپر عمل بھی کریں وہ ایک دفعہ بآواز بلند کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد